جی چلے جی، آج سنانا ہے. کون کون سنانے والی باجیاں ہیں؟ تشریف لائیے. جی چلیں جی، باجی سمینہ آپ شروع کیجیے گا. باجی سمینہ نہیں ہے. باجی مس فاطمہ جمیل. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جلدی جلدی آیا کریں، جلدی جلدی نام لیں بس. وہ میں 4 سمجھی شاید مائک نہیں انمیوٹ ہوا پڑا تھا. چلیں جی بتائیے سورۃ کون سی المطففین. سورت کا سبق سننا ہے آپ سے؟ سورۃ المطففین کا. مطففین کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ مطففین کا لفظ شاباش شاباش شاباش. نہیں چلیں کوئی بات نہیں. شروع باجی مطلب شگفتہ پتہ نور. ہے، ہاں کوئی مطلب بات بتا ٹھیک ہے. دیں، نہیں جو مطلب پوچھنا ہے بتا وہ دیں. بتائیں گے. نہیں آپ کے جو ہے نا وہ نہیں بتائیں گے، پوچھیں گے جو چاہیں گے وہ پوچھیں گے. شاباش. باجی شگفتہ نور جلدی آئیں جلدی. جی بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. بتائیے یہ مطففین کس لفظ سے تطفیف نکلا سے ہے؟ نکلا ہے استاد صاحب. تطفیف سے نکلا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو جی باجی عنبر، طاہرہ عنبر آپ بتائیے باجی تطفیف جی کا معنی کیا ہے؟ تکلیف کا معنی ہے کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں یا کسی کے حقوق یا ہاں ناپ اور کمی بیشی کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باجی رفت ریاض. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. اس صورت میں تطفیف کو کس معنی میں لیا گیا ہے؟ جی تطفیف کے معنی ہے کمی کرنا، حقوق میں کمی کرنا یا اس ناپ تول میں صورت کے کمی اندر، اس صورت کے اندر کرنا. جی اس صورت کے اندر یعنی اس سے مراد مذمت جو بیان کی ہے کمی بیشی کرنے کی، کس لحاظ سے کی ہے؟ جی ناپ تول میں کمی کرنے کے لحاظ سے. ناپ تول میں آگے آیات میں آ رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. باجی ادیبہ. جی استاد جی. اور کون کون سے مراد ہو سکتے ہیں؟ اس میں حقوق، اپنے لوگوں کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں یہ دونوں شامل ہیں کہ پورا معاوضہ تو پورا لینا اور ٹائم پورا نہ دینا. کام پورا نہ کرنا، یہ جی چیز پورا نہ کرنا. صحیح ہو گیا. چلیں باجی انیلا فوز جی استاد جی. آپ بتائیے باجی رانا کے معنی کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. باجی انیلا کہاں گئی؟ جی استاد جی نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. چلیں اچھی بات ہے. باجی عفیفہ ندیم. عفیفہ آپ بتائیے باجی رانا کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے بتایا تھا اس کا انگلش بھی. ہاں آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز نہیں آ رہی. چلیں باجی عالیہ مبین آپ بتائیے باجی. مائک بند کر دیں، جن کا فون میں مسئلہ مائک بند کر دیا کریں. باجی عالیہ مبین جی استاد جی. بتائیے رانا. جی وہ زنگ کے ہیں، اس کے مطلب کہ دلوں پہ ہاں زنگ لگ گیا ان کے. جی دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. ران زنگ کو کہتے ہیں، رسٹ. چلیں باجی صدف. جی استاد صاحب. ہاں اس کے اندر، اس صورت کے اندر یہ جو ذکر کیا گیا ہے علیین، علیین سے کیا مراد ہے؟ استاد صاحب جہاں پر لوگوں کے اعمال نامے جائے جائیں گے، علیین سے مراد جو ہے وہ جگہ اعمال ہے نامے. جہاں جگہ مطلب علیین جو تفسیر
میں ہے کہ وہ ایک بالا خانوں میں سے ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ مومنوں کی جو روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں، اور وہیں پر ہی ان کا نا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں باجی سائمہ، SYMA، سیما، SYMA۔ جی آپ بتائیے باجی کہ الارائک ینظرون اس کا معنی کیا ہے؟ ارائک کی وہ تختوں میں بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تختہ تو بڑا مشکل جگہ ہوتی ہے بیٹھنا۔ وہ نشستوں پہ جو ہے وہ اعلیٰ نشستوں پہ بیٹھ کر آرام دہ نشستیں۔ جی جی ہاں، آرام دہ نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ۔ صحیح ہو گیا، صحیح۔ بولیے گا۔ اچھا اب بتائیے، اب آپ یہ بتائیے کہ آرام دہ نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ کفار کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ آرام دہ نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ مخاطب ہوں گے، ان کے جو چہرے ہوں گے وہ ان میں اتنی تازگی ہوگی، نعمتوں کی تازگی کفار ان کے کے ساتھ چہروں کیا سے معاملہ نمایاں کریں گے یہ ہوگی، لوگ؟ اور کیونکہ کفار دنیا کی زندگی میں ان پہ ہنستے تھے اور ان کو گمراہ لوگوں میں سمجھتے تھے، لیکن اب کفار یہ دیکھتے تھے کہ ان کو کفار کو تو زندگی میں ان کے سامنے آنا پڑتا تھا، ان کے پاس آ کر اپنا وہ جو ہے اظہار کرنا پڑتا تھا، لیکن وہاں پر یہ اپنے نشستوں پہ بیٹھے بیٹھے ان ٹھیک کفار ہو گیا، کو جہنم میں دیکھیں گے ٹھیک اور ہو گیا، ان کو بس ٹھیک ہو گیا۔ باجی عزہ عابد۔ جی جی باجی آپ بتائیے سجین سے مراد کیا ہے؟ سجین سے مراد ہے گناہگاروں کا عالم برزخ، ہے گناہگاروں کا جو ہوگا کیا روحوں کا ٹھکانہ۔ ہے سجین کے معنی کیا ہے ویسے؟ آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی جی آ رہی ہے، میری آواز نہیں آ رہی؟ آ گناہگاروں کا رہی ہے۔ جہاں پہ روحیں ٹھہرائی جائیں گی۔ سجین کے معنی کیا ہے؟ سجین کے معنی نچلے درجے کا۔ نہیں، سجین کہتے ہیں قید خانے کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی باجی آگے کون ہے؟ باجی عفیفہ ندیم پھر آ گئی۔ جی باجی آپ بتائیے۔ جی استاد جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ کس کا استاد جی؟ سجین کا؟ نہیں سجین ہو گیا۔ قرآن نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ دوڑ لگانے والوں کو ان معاملات میں دوڑ لگانی چاہیے۔ تو وہ کون سے معاملات ہیں؟ پیسہ کمانا، سیٹیں حاصل کرنا، کیا ہے؟ کس صورت میں کہا ہے؟ یہ پیچھے صورت میں، اس صورت کا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس صورت میں نہیں ہے، وہ پیچھے اسی میں ہے، اسی میں ہے، دوڑ لگانے اسی میں ہے۔ والا۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ اور کون ہے آگے؟ باجی مس فاطمہ جمیل، باجی آپ بتائیے، آپ بتائیں کیا کن کو کس معاملات میں کہا گیا ہے؟ ہاں جی آواز نہیں آ رہی۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی باجی۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں، سب ہاتھ نیچے کر لیں، آگے پڑھتے ہیں جی۔ شاباش، محنت کریں، کر رہی ہیں محنت اور مزید کریں، شاباش۔ بس جس دن سورت مکمل ہو
تو کہا جائے یا نہ کہا جائے ایک چیز طے کر لی ہوئی آپ لوگوں نے کہ وہ سنانا ہوگا، تو لہٰذا ایک دفعہ دیکھ کے آ جائیں، بس الفاظ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ کر آ جائیں، تشریح جو حضرت نے لکھی ہے دیکھ کر آ جائیں، بس اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہاتھ نیچے کر لیں سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانشقاق مکیہ، مکی صورت ہے. انشقاق اس صورت کا نام رکھا گیا ہے. اسم الکل باسم الجز کے مصداق، اسم الکل باسم الجز کے مصداق. یہ بات پہلے ہوئی تھی کہ مکمل صورت کا نام رکھ دیا گیا جز کے نام ہونے کی وجہ سے. یعنی اس صورت کے اندر ایک لفظ ایسا آ رہا ہے جیسے پچھلی صورت میں بھی، اس سے پچھلی صورت میں بھی، اس سے پچھلی صورت میں، بلکہ اس سے پچھلی صورت میں بھی، اور اس سے پچھلی صورت میں بھی، تمام صورتوں میں یہ آ رہا ہے کہ اسم الکل باسم الجز، کہ کسی ایک جزوی نام کی وجہ سے کل کا نام رکھ دیا جائے. تو انشقاق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، پھٹ پڑنا، کسی بھی چیز کا پھٹ جانا، اس کو انشقاق کہا جاتا ہے. کہ بڑے دھماکے کے ساتھ، بڑے زور زبردستی کے ساتھ وہ چیز پھٹ جائے، اس کو انشقاق کہا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال میں سے، اور قیامت کے احوال کے فوراً بعد محشر کا میدان کے اندر جو منظر کشی ہے وہ کی گئی ہے پیش، کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہوں گے، اور کس طرح سے لوگوں کو نامہ اعمال، نیک لوگوں کو بدکار لوگوں کو دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے اور بدکار لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے، ان کو بیان کیا گیا ہے. اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر قسمیں کچھ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل کامیابی کس میں ہے، جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. اور آخر میں پھر کامیاب ہونے کا نسخہ دیا گیا ہے کہ کامیابی کا نسخہ کیا ہے. تو وہ آئے گا جی انشاءاللہ، دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء، جب آسمان، انشقت، پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ، اور وہ مان لے گا، اور وہ مان لے گا لِرَبِّهَا، اپنے رب کا حکم سن کر، اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گا. وَحُقَّتْ، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے. آسمان اپنے رب کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ختم کرنے کا، تو وہ مان لے گا اپنے رب کا حکم اور پھٹ پڑے گا. اور اس پر لازم بھی یہی ہے، وہ حقت، اس کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ وہ احکامات کی بجا آوری کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ، کہ جب زمین مدت کو کھینچ دیا جائے گا، زمین کو کھینچ دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ، اور باہر پھینک ڈالے گا، باہر پھینک ڈالے گی، ما فیہا، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے. تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ زمین اس کو کیا کرے گی، نکال باہر کرے گی. وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی، اپنی تمام کی تمام چیزیں وہ نکال کر باہر کر دے گی. وَأَذِنَتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم، لِرَبِّهَا، اپنے پروردگار کا حکم مان لے گی. وَحُقَّتْ، اور اس کے
اس کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ وہ مانے حکم کو، اس کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ حکم کو مانے۔ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، اے انسان، انکا، یقیناً آپ، یقیناً تم، کادحن، کادحن، محنت کر رہے، محنت میں لگے ہوئے ہو، محنت کر رہے ہو، الی ربک، اپنے رب تک پہنچنے تک کے لیے، اپنے رب کے پاس پہنچنے تک تم کر رہے ہو محنت مسلسل۔ قدحن، مسلسل محنت کرنا، یہ جو مسلسل کا معنی کیا ہے نا، آپ جانتی ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا لفظ تو ہے نہیں، لیکن قادحن قدحن جب مصدر آ گیا، کسی بھی فعل کے ساتھ اس کا مصدر آ جائے تو اس کے اندر استمرار، اس کے اندر ہمیشگی، مداومت، اس قسم کے معانی پیدا ہو جاتے ہیں، یا تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف اس کے منافع ہیں مصدر کو ساتھ لانے کے، تو انہی میں سے قادحن الی ربک، قدحن، مسلسل تم محنت کر رہے ہو، لگے ہوئے ہو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک۔ فملاقیہ، یہاں تک کہ تم اس کے پاس، اس سے جا ملو گے، یہاں تک کہ تم اس سے جا ملو گے، تو یہ وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ فَأَمَّا، سو باقی رہے وہ، اوتیا، کہ دیے جائیں گے، دیا جائے گا، کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں کیا دیا جائے گا؟ اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فسوف، تو کیا ہوگا؟ تو ان قریب، یحاسب، اس کا حساب لیا جائے گا، حساباً، ایسا حساب، یسیراً، جو کہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان قسم کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ اس حساب کے پاس، اس حساب، آسان حساب ہو جانے کے بعد، آسان پرچہ ہو جانے کے بعد وہ لوٹے گا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسروراً، بہت خوش ہو کر، خوشی مناتا ہوا وہ واپس لوٹے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا، باقی رہا وہ شخص، کہ وہ شخصیت، مرد بھی عورت بھی دونوں شامل ہیں، اوتیہ کتابہ، جس کا نامہ اعمال اس کو دیا گیا، وراء، پیچھے سے، ظہرہ، اس کے پشت کے پیچھے سے اس کو دیا گیا، فسوف، سو پھر کیا ہوگا؟ وہ یدعو، پکارے گا، وہ ان قریب پکارے گا، ثبوراً، اپنی موت کو پکارے گا، ویصلی، اور اس کو داخل کر دیا جائے گا، داخل ہوگا، کر دیا جائے گا، مجہول کا معنی ہو جاتا ہے، یہاں معروف کا لفظ صیغہ ہے، یصلی، ویصلی، اور وہ داخل ہوگا، سعیراً، جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، بس یہیں تک رکھیں، آگے اسی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ معاملہ دنیا کا ہے، تو دنیا کے معاملے کو الگ رکھتے ہوئے پھر یہاں سے کل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ دیکھیے گا، اذا حرف آ گیا، السماء، آسمان کو کہا جاتا ہے، انشقت، پھٹنے کے معنی میں ہے، بتا دیا آپ کو، وَأَذِنَتْ، اذن اجازت کہتے ہیں، آذان بھی اسی سے ہے کہ بات کو ماننا، لِرَبِّهَا، لی، کے لیے، رب پروردگار کو اللہ کہا جاتا ہے، ہاں، اس کے لیے، وحقت، اور لازم بھی ہے حقوق میں سے، کہ حقت، کہ وہ کام کو کرے، بجا آوری کرے، لازمی ہے اس کے اوپر، حق بنتا ہے اللہ کا کہ وہ بات مانے آسمان۔
وَإِذَا الْأَرْضُ الْأَرْض زمین مدت کھینچنا لمبا کر دینا، کسی بھی چیز کو کھینچ کر لمبا کر دینا. جیسے مد، کوئی مد اس لیے کہا جاتا ہے نا تجوید کے اندر کہ اس کو بھی کھینچتے ہیں اس حرف کو، بھائی مد کرو، یہاں پر کیا مطلب کھینچو لمبا کرو. وَأَلْقَتْ ڈال دینا، نکالنا پھینکنا، سارے اس کے معنی آ رہے ہیں. ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے. متخلت خلا، خلیج، خلا کو کہا جاتا ہے خالی حصہ. تخلت بالکل خالی ہو جائے گا، زمین خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ پھر وہی آگے آیت آ گئی، یا ایھا الانسان، اے انسان، مخاطب کر رہے ہیں اے انسان، حضرت انسان، انک یقیناً آپ، تم، کادحن، کدح یکدح، محنت کرنا، جہد کرنا، سعی کرنا، الی ربک، رب تک پہنچنے کی، رب کے پاس پہنچنے انسان جاتا جا رہا ہے، انسان اللہ کی طرف، تو مسلسل محنت میں لگے ہوا ہے، ہر کوئی محنت میں لگا ہوا ہے. فملاقیہ ایک وقت آئے گا کہ اس سے پھر ملاقات بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ. اور پھر کیا ہوگا جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے نیک لوگوں کا بتایا جا رہا ہے. فملاقیہ ملاقات ہونا. فاما سو باقی رہا، من وہ شخص، اوتیا جس کو دیا گیا ہو، عطا یوتی آنا، دینے کا معنی آتا ہے. کتابہ نامہ اعمال، بیمینہ یمین دائیں کو کہتے ہیں، تو مراد دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ. فسوف حرف یحاسب حساب سے ہے، یحاسب کہ یحاسب حساب لیا جائے گا، حساباً ایسا حساب، یسیراً جو بہت آسان ہے. وینقلب انقلاب لوٹنے کو کہتے ہیں، انقلاب کہتے ہیں لوٹنے کو. الی اہلہ اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کی طرف. مسروراً مسروراً خوشی خوشی، سرور سے ہے خوشی، مسرور ہونا اس سے نکلا یہ رب. واما من اوتی کتابہ وراء پیچھے کو کہتے ہیں، وراء پیچھے. ظہر کہتے ہیں پشت کو. یدعو پکارے گا، ثبوراً ثبور کہتے ہیں موت کو. ویصلی اور پہنچے گا، وصول ہونا، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے. لے جی اب اس کے سارے کے سارے اس کے معانی اور اس کی تشریح واضح ہے، کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے. تو مراد یہی ہے کہ قیامت کے دن جب زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہوں گے تو آسمان کے ختم ہونے کی صورت پھٹنا ہوگا، اور جو زمین ہے اس کو لمبا کر دیا جائے گا. تو لمبا کرنے سے مقصد کیا ہے کہ ایک تو جسے کسی چیز کو لمبا کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے، تو مراد حضرت نے کیا لکھا کہ جو اس کا سائز ہے موجودہ اس کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں سارے کے سارے لوگ سما جائیں. تو سب لوگ سما جائیں، کیونکہ پہلے انسان لاکھوں کروڑوں اربوں انسان زیر زمین ہے اس وقت، تو اس وقت وہ بھی نکلیں گے باہر. اگلی آیت میں آ رہا ہے ان کو بھی باہر نکالا جائے گا، وہ بھی نکل کر پھر جو ہے وہ کریں گے کہ جو ہے نا وہ نکل کر وہ آ جائیں گے دنیا کے اندر. جو اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَّتْ، جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر اصل تو کیونکہ احوال قیامت کے ہیں تو اس میں جتنے انسان پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو نکال کر ان کی باقیات ڈی این اے سے سارا کا سارا پورا انسان بنا دیا جائے گا. آج کل تو یہ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ ایک ڈی این اے، اور وہ جو ہے نا جو بالکل ایک جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ پڑی رہتی ہے اربوں خربوں. پہلے کبھی اگر کسی چیز نکال کے دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کا سارا جو ہے وہ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا ہے، کس رنگ کا تھا، کس سائز کا تھا، اور کیا اس کی طبیعت تھی، تو کیا اس کے خیالات تھے، کیا اس کی پسند ناپسند تھی، تو وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہوتا ہے. تو جب وہ نکلیں گے سارے کے سارے انسان موجودہ اور سابقہ،
تو ظاہر اس سے زمین کو پھر بڑا کرنا پڑے گا. تو مراد انسان کا نکلنا ہے وَأَلْقَتْ. اور اس کے علاوہ حضرت نے لکھا کہ کچھ معدنیات جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس میں سے نکل آئیں گی. پھر آگے کہا جا رہا ہے انسان محنت کر رہا ہے، مسلسل محنت کر رہا ہے، مسلسل اچھی بھی ہے بری بھی ہے جی، خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہے اور اعمال کے لحاظ سے بھی ہے. حضرت نے یہی لکھا کہ جو خرچ کرنے کے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، جو اچھے نیک لوگ ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے مال کو لگا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. تو لیکن انجام کار کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ ہر وہ محنت جو اچھی ہے یا بری ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے، جمع ہو رہی ہے. تو اس کے مطابق پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو اس پھر جس کا نام اعمال ٹھیک ہوگا، نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس کا آسانی سے حساب لیا جائے گا، گویا کہ حساب بالکل آسان کر کے لیا جائے گا، کیونکہ اس کی کارگزاری، اس کی جو رپورٹ ہے، اینول رپورٹ ہے، وہ بڑی بہترین ہوگی. اس کے مطابق بہت آسان کر کے یہ کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، لہذا اس سے آسان حساب لیا جائے گا. پھر وہ اپنا خوش ہو کر وہاں پر پہنچے گا، سب کو دکھائے گا، دیکھو دیکھو، جیسے وہ سورہ حاقہ میں آ رہا ہے نا کہ وہ ہا ام اقرؤ کتابیہ، آواز لگائے گا، نعرہ لگائے گا، ہا ام اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. وہ سارے کے سارے الفاظ آ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو برا آدمی ہوگا اس کو پشت کے پیچھے حدیث میں ساتھ بائیں ہاتھ نامہ اعمال دیا جائے گا، تو وہ پھر موت کو پکارے گا اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. لیکن موت نہیں آئے گی، جتنی مرضی موت پکارے موت نہیں آئے گی. کہے گا کہ مجھے ختم کر دیا جائے، مجھے باقی نہ رکھا جائے. تو یہ ختم ہو جانا بھی ایک قسم کی آزادی ہوگی، ایک قسم کی آزادی سمجھے گا کہ مجھے ختم ہی کر دیا جائے. چلو نعمتیں تو نہیں مل رہی تو چلو مجھے ختم ہی کر دیا جائے، لیکن ان عذابات سے تو مجھے جان چھوٹے. لیکن فرمایا نہیں، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا. چلے یہ رکھیں، پھر انشاءاللہ کل یہاں سے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.